شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کو سزاوار ہے، تعریف اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ ربوبیت کرتا ہے۔ ربوبیت پروان چڑھانے کو کہتے ہیں، کسی شے کو ابتدائی مقام سے اٹھانا اور انتہائی کمال تک پہنچانا، اور اس کے راستے میں جو کچھ بھی ضرورتیں پیش آئیں ان سب کو مہیا کرنے والی ذات رب کہلاتی ہے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کی ربوبیت کرتے ہیں، ہر وہ شے جو ان کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے پہلے سے مہیا کرتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کوئی پیسو مخلوق نہیں ہے بلکہ ایکٹیو مخلوق ہے۔ اللہ کی صفات انسانوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ انسانوں میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر سے ظاہر کریں، اس لیے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ رب کہا گیا قرآن حکیم میں، کما ربیانی صغیرا۔ اس طرح بچپنے سے ماں باپ ربوبیت کرتے ہیں تو جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، وہ بچپن کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی ربوبیت کرنے لگتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہ فرمایا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ نے تمہاری ربوبیت کی تھی، بالکل اسی طرح تم بھی اپنے ماں باپ کی ربوبیت کرو۔ تو ربوبیت کرنا جو ہے وہ انسانی وصف کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ صدقات دینے کا حکم دیا گیا کہ اب صدق دل کے ساتھ جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، صدق دل کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرو۔ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ بیوی کو کہا گیا کہ بیوی کو جو ہے وہ اس کی مدد کرنے کو کہا گیا یا اس پہ خرچ کرنے کو کہا گیا۔ یہ بھی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو انسان جو کچھ بھی اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے، جو کچھ بھی باہر خرچ کرتا ہے، گھر کے باہر خرچ کرتا ہے، وہ سب صدقات کہلاتے ہیں، یعنی صدق دل سے خرچ کرنا۔ بالکل اسی طرح جس طرح مادیات میں انسان کو صدقات دینے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح روحانیات کے اندر بھی صدقات ہوتے ہیں۔ یعنی روح جو ہے وہ تھوڑی پژمردہ ہے، تھوڑی سی روح میں جو ہے وہ کمزوری آ گئی ہے، روحانی طور پر انسان ذرا کمزور ہو گیا ہے۔ اب اس کو طاقتور بنانے کے لیے، اس کو ایک اسٹیپ اوپر اٹھانے کے لیے بھی صدقات ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا کہ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو کہ جب ہم بحرین برج کے اوپر جاتے ہیں یا خبر سے تو وہاں پہ لکھی ہوئی رہتی ہے، اور بھی کچھ جگہوں پر سعودی عرب میں لکھی ہوئی ہے، ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے بھی، کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو انسان کسی انسان کو کچھ دے رہا ہے، بھلے وہ مسکراہٹ کا ہی
کا ہی تحفہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے اندر جو کمزوری ہے وہ طاقت بنتی ہے. کسی کی پیٹھ پر جو ہے وہ تھپ تھپانا، ہاتھ رکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، کیونکہ اس انسان کو اس کی ضرورت ہے. کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. کسی انسان کو علم دینا، یہ بھی اس انسان کی ضرورت ہے. کسی انسان کو اویئرنیس دینا، ہدایت کی طرف لے کر آنا، یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے. انبیاء جو ہے وہ ربوبیت کے مقام پر کھڑے ہوئے. اللہ رب العالمین اس سینس میں ہے کہ اس نے روحانی ربوبیت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کتابوں کو نازل کیا، ان تعلیمات کو نازل کیا جو انسانوں کی ضرورت تھی. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم قرآن دیا. یہ ربوبیت کا تقاضا تھا. اللہ رب العالمین رحمان بنا. روحانیت میں لوگ جو ہیں وہ پشمردہ تھے، مرجھائے ہوئے تھے. روحانیت میں لوگ جو ہیں وہ مردہ تھے. تو ان کو نئی تازگی دی، نئی زندگی دی. ان کو ہدایت کا پانی جو ہے وہ گھول کے پلا دیا، جس سے وہ اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کرنے لگے، اور اس کے نتیجے میں ان کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہوئی، اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں. اور یہی چیز انسانوں سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنائے. تو انسان جو ہے وہ ایکٹیو پارٹ اس کائنات کے اندر ایکٹیو پارٹ پلے کرتا ہے. کائنات کی ہر شے پیسو حالت کے اندر موجود ہے. انسان جو ہے وہ، اس کو اللہ نے سمیع بصیرہ، سننے والا، دیکھنے والا، اور دل یعنی سوچنے کے لیے اس کو رب العالمین نے ذہن دیا ہے. اس میں اللہ کی صفات پیدا ہوتی ہیں. اللہ کا رنگ جو ہے وہ انسانوں کے اندر جھلکتا ہے، اور اسی رنگ کو اپنانے کا، اسی رنگ کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے قرآن حکیم میں. تو انسان اس رنگ کو اختیار کرتا ہے، یعنی ان اچھائی کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ایکٹیو پارٹ پلے کرتا ہے. رب العالمین کی ربوبیت کا مظاہرہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر نظر آتا ہے. جہاں ایک نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غلط راستے کے اوپر چلے جا رہے ہو، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اس سے جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہو سکتی ہے. عذاب نار سے انسان جو ہے وہ، آگ کے عذاب سے انسان بچ سکتا ہے. قوم جو ہے وہ اس کی بات نہیں سنتی، ادھر سے ایک کان سے سنتی ہے، ادھر سے نکال دیتی ہے، پھر بھی ان کے پاس جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، یہاں تک کہ قوم ضد ہو جاتی ہے اور ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتی ہے، پھر بھی ان کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے اس بات کی کہ انسان جو جہنم کے اندر جا رہے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے کو دیکھا. کسی نے بتایا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے تھے، کئی بار کوشش کی تھی مگر نہیں آیا. تو ایسے ہی جو ہے وہ کفر کی حالت میں جو ہے وہ مر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے.
کہ اس کو کئی مرتبہ بلانے کی کوشش کی مگر نہیں آیا. تو یہ واقعہ بھی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حریص علیہ ما عنتم، ایک مومن، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان جو ہے وہ یہ بتلائی گئی کہ آپ حریص ہیں لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے. یعنی انتہائی دل کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں. ایک درد ہے آپ کو اس بات کا کہ لوگ جو ہے وہ ہدایت قبول کر لیں تاکہ وہ جو عذاب نار کے اندر جانے والے ہیں اس سے بچ جائیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے قرآن حکیم کے اندر وہ طریقہ بتلاتا ہے جس سے انسان عذاب نار سے بچ جائے. تو جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اس شدت، اس تڑپ کا اظہار ہے قرآن حکیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا آئینہ ہے قرآن حکیم. اس کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو. لیکن اگر ہدایت حاصل نہ کرنا چاہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابو جہل جو ہے وہ آخری وقت تک مرتے مر گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کے پاس گئے تاکہ وہ ہدایت قبول کر لے، مگر اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تڑپ تھی اس بات کی کہ کسی طرح لوگ جو ہیں وہ ہدایت کو قبول کر لیں. تو یہ اللہ والوں کی تڑپ ہوتی ہے ہر دور کے اندر. وہ قوم کے پاس اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، ان کو لعنت کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں. اس بات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو پرواہ ہے تو اس بات کی کہ قوم جو جہنم کے گڑھے کے اندر جا رہی ہے اس کو کسی طرح نکال کے جو ہے وہ باہر لے آئیں. تو یہ تڑپ اور اس جو بے چینی ہے ایک اللہ والے کی، تو اس تڑپ کا اظہار جو ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا آئینہ ہے قرآن حکیم. تو جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، اللہ رب العالمین کی تڑپ کہ انسان جو ہے وہ کسی طرح سے اللہ کے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف آ جائیں، یہ آپ کو جگہ جگہ پہ اس کے اندر نظر آئے گی اگر آپ اس کو اس نیت سے دیکھیں گے. تو انسان جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں، اللہ ان کو جو ہے وہ جنت کے باغوں کی طرف جو ہے وہ لانا چاہتا ہے. تو قرآن حکیم کو ہم رینڈملی کسی بھی جگہ سے اسٹڈی کرتے ہیں روزانہ تاکہ نئے ٹاپکس جو ہیں وہ نکل کے آئیں. تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ رافع بھائی قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں. جی، یہ سورت نمبر ہے 64، سورہ تغابن، اور آیت نمبر ہے اس کی 9. 64 تغابن، آیت نمبر 9. التغابن 64 سورت ہے، آیت نمبر 9 ہے. جی پڑھیے گا جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی، دنیا نے کامیابی جو ہے وہ مختلف چیزوں کو سمجھ رکھا ہے۔ کسی انسان کو اقتدار حاصل ہو جائے تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا، کسی انسان نے کوئی دولت جمع کر لی، گھر بنا لیا، اچھی جاب حاصل کر لی، کیا کیا چیزیں انسان کو جو ہے وہ سمجھتا ہے انسان کہ وہ میرے لیے کامیابی ہے۔ ایجوکیشن میں کہیں آگے نکل گیا، کامیابی۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے کامیابی؟ کون ہے کامیاب لوگ؟ قد افلح المؤمنون 28واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ مومن ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اصل کامیابی کیا چیز ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، جو جنتوں میں آ گیا بس وہی کامیاب ہے۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں آ گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت وہ اطمینان قلب ہے جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس زندگی میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی جنت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ دونوں جنتوں کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ حقیقی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے، ریئل سکسیس جو ہے وہ لائف کے اندر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ٹربولنس سے جو مائنڈ کے اندر اس کے پیدا ہوتی ہے، جو اس کو کسی پل چین لینے نہیں دیتی، نہ زندہ رہنے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ مر کے ایک مرتبہ جو ہے وہ نجات حاصل کر لے گا، لیکن یہ زندگی جو ہے وہ اس کو پل پل جو ہے وہ مارتی ہے۔ تو یہ جو نار کی کیفیت انسان کے ذہنوں کے اندر، انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ انسان کو اس زندگی سے کبھی کبھی موت بہتر لگنے لگتی ہے۔ سروے ہے کہ ہر آدمی جو ہے، مطلب بیشتر آدمی جو ہوتے ہیں دنیا میں، انہوں نے کبھی نہ کبھی خودکشی کے متعلق ضرور سوچا ہوتا ہے۔ کافی آدمی ایسے ہوتے ہیں، ان میں کچھ باہمت لوگ ہوتے ہیں، وہ خودکشی کر بھی لیتے ہیں، کوشش بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی نہیں مرتے، لیکن کوشش ضرور کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کئی کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں جہاں پہ انسانوں نے خودکشی کی کوشش کی اور کچھ لوگوں نے خودکشی میں کامیابی حاصل کر لی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کے متعلق سوچا ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ ان کو بہت کٹھن معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت زندگی جو ہے وہ ان کو جتنی تکلیف دیتی ہے، موت اس سے بہتر ان کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ کیفیت جو انسانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ بھی نار کی کیفیت ہے، یہ بھی عذاب کی کیفیت ہے جس سے انسان جو ہے وہ روزمرہ زندگی کے اندر گزرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ عذاب دنیا اور عذاب الآخرہ دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ لوگ عذاب دنیا سے جو ہے وہ غافل ہو گئے ہیں، بس مرنے کے بعد کی زندگی میں ہی عذاب کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد کی زندگی میں ہی ہوگا صرف عذاب، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے عذاب کی جو صورتیں پیدا کی ہیں اس زندگی کے اندر، اس کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن حکیم اس کا ذکر بار بار کر رہا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس دنیا کے اندر گھومو پھرو، دیکھو اس زندگی کے اندر لوگوں کو عذاب کی کن کن کیفیتوں سے جو ہے گزرنا پڑا۔ اپنی زندگی کے اوپر غور کرو،
اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی پر غور کرو، کیسے عذاب کی کیفیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، جہاں پہ انسان کو مرنا زیادہ آسان لگتا ہے جینے سے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسی جنتوں میں انسان کو داخل کرنا چاہتا ہے جو ہمیشگی کی جنت ہے، جس کے اندر انسان کو زندگی ہی زندگی نظر آئے گی، وہاں پہ موت کا سوال نہیں ہے، جہاں پر انسان کے اندر جو ہے وہ ٹربولنس سب ختم ہو جائے گی، جہاں پر آگ کی کوئی کیفیت باقی نہیں رہے گی، جہاں پر جو ہے وہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ایک ایسی زندگی کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین لانا چاہتا ہے، اور نو ڈاؤٹ مرنے کے بعد بھی ایسی ہی زندگی انسان کو جنت میں میسر ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دونوں قسم کی جنتوں کا بیان قرآن حکیم میں کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان ہے، جنت جو ہے وہ مومنوں کے لیے موجود ہے، یعنی اس زندگی کے اندر یہی دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے جنت بنتی ہے۔ تو زمین و آسمان کی موجودگی ضروری قرار دی گئی ہے، یہ نہیں کہ سب زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر انسان جنت میں داخل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان جب تک موجود ہیں اس وقت تک انسان جو ہے وہ جنت میں رہے گا۔ تو انسانوں کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو اس زندگی کے اندر بھی جنتوں کے اندر وہ رہے۔ یہ جنت کون سی جنت ہے؟ یہ اطمینان قلب کی جنت ہے، جہاں پر انسان کے اندر سے خوف اور غم سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے اس کو۔ تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ایک ایسی کیفیت میں انسان کو اللہ رب العالمین لانا چاہتا ہے جہاں کوئی بھی غم بڑے سے بڑا وہ انسان کو غم نہ لگے، جہاں پر کوئی بھی خوف کی حالت بڑی سے بڑی انسان کو خوف نہ لگے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اس کا پورا بھروسہ ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ایک ایسا وقت لاتا ہے جب جمع کرتا ہے انسانوں کو، تو جہنم کے لیے بھی جمع کرنے کا ذکر آیا ہے۔ ایک ایسا دور آتا ہے جب یوم التغابن، ہار جیت کا دن، یعنی کچھ لوگ ہارے جائیں گے، کچھ لوگ جیتے جائیں گے، یعنی اعمال کے بدلے کا دن ہوگا وہ۔ قرآن حکیم میں مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا گیا، یوم القیامہ، الساعہ، یوم الدین، اور یہاں پر آ رہا ہے یوم التغابن۔ ایک ایسا دور ہوگا جب ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، جب ہر جگہ پہ جو ہے وہ انارکی پھیل جائے گی، تغابن ہوگا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جیتنے کا، دوسرے کو نیچے دکھانے کا جذبہ جو ہے وہ قوموں کے اندر پیدا ہوگا۔ تو ایک ایسا دن جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس دور کے اوپر غور کریں اگر آپ، تو ہر قوم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ جیت جائے، دوسرے کے اوپر غالب آ جائے، دوسرے جو ہے وہ اس کے محکوم بن جائیں۔ کمپٹیشن کا دور، یوم التغابن۔ تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ یوم التغابن ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جیتنے کا، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کا، دھکیل کے پیچھے کرنا، خود آگے بڑھ جانا۔ تغابن کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ ایسے دور انسانوں کے اوپر لائے جاتے ہیں جہاں انسانوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس کا سمبولک مظاہرہ جو ہے وہ یوم الجمعہ میں، جمعے کے دن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی جمعے کے دن جمع ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ تو یہ ایسے دور جو ہیں وہ اس کائنات انسانی کے اوپر پہلے بھی آتے رہے ہیں، جہاں ایک بڑے لیول کی قیامت جو ہے، ایک بڑے لیول کا یوم الجمعہ جو ہے
ایک بڑے لیول کا یوم الدین، یوم التغابن انسانوں کے اندر جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، قوموں کے اندر رونما ہوتا ہے۔ تو یہ قومی سطح کے اوپر انسانوں کو جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بدلے کا دن ہے، اب تم کو جو ہے وہ نجات نہیں مل سکتی، اب یا تو تم جہنم میں جاؤ گے یا پھر جنت میں جاؤ گے، اب کوئی تیسری چوائس تمہارے پاس نہیں رہے گی، ڈھیل نہیں ہے اب۔ تو یوم القیامہ یا قیامت کا دن، ایسی قیامتیں انسانوں کے اوپر اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور ہر دور کے اندر یہ قیامتیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی۔ آج سے 14 سال پہلے ایک ایسی قیامت آئی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قوموں کے اندر جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصلے کا دن تھا، وہ یوم الفصل تھا۔ تو وہ فیصلے کا دن ہر قوموں کے اوپر جو ہے وہ انسانیت کے اوپر جو ہے وہ آتا رہے گا ہر دور کے اندر۔ 1400 سال کے بعد بھی ایک قیامت کا ذکر آیا ہے، اور یہ یوم التغابن، سورہ تغابن، یہ اسی سلسلے میں ہے کہ 1400 سال گزر جائیں گے اسلام کو آ کر، پھر ایک دور ایسا آئے گا جب کمپٹیشن کا دور آئے گا۔ اس وقت جو ہے وہ انسانوں کو جہنم کی طرف دھکیل کر لایا جائے گا۔ یہ جہنم وہ جنگیں ہیں جو ایٹمی جنگیں ہیں جن میں انسان کو جو ہے وہ جھونکا جائے گا۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اور اب تھرڈ ورلڈ وار کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ یوم التغابن ہے، کمپٹیشن کا دور، جب ہر قوم جو ہے وہ آگے نکلنا چاہتی ہے مگر اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ یہ دجالی فتنہ جس کے اندر انسان مبتلا ہیں، تو یہ ایک ایسا دور ہے جس کے اندر انسانوں کو جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کے اندر لایا گیا ہے جب وہ کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر یہ یوم الفصل بھی ہے، یہ یوم القیامت بھی ہے، یہ یوم الدین بھی ہے۔ ایک ایسا پیریڈ ہے جب فیصلہ کیا جائے گا، اور اس وقت وہ قومیں تباہی اور بربادی کے شکار ہوں گی، اور ایک ایسی قوم بھی ہوگی جو اللہ کی طرف جس کا رخ ہوگا وہ اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ جنات یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ پھر آگے بھی اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَعَمَلًا صَالِحًا، جنہوں نے اللہ کی بات پر ایمان لائے اور اس کے اوپر تمام صلاحیتیں صرف کی۔ اور اگلی آیت میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ خاص طور پر جو قیامت کے زمانے میں ایسے لوگ آتے ہیں اللہ کی طرف سے فرستادہ، وہ آیت اللہ ہوتے ہیں۔ جب ان کو جھٹلایا جاتا ہے اللہ کی بات، اللہ کے فرستادوں کو جھٹلایا جاتا ہے، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ بھی اس کے اندر رہیں گے، ابداً کا ذکر نہیں آیا، یعنی ایک پیریڈ تک رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، کوئی سوال ہے تو اس کے اوپر ہم لے سکتے ہیں۔ چلیے جناب، کوئی سوال نہیں ہے پھر ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔ آمین ثم آمین۔ چلیے جی، پھر جاتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔